مشکل گھڑی میں ہمارے ماؤنٹین پاس کی ٹیم نے آ کے کچھ اظہار رائے کرنے کا جو موقع فراہم کیا، اس کے بارے میں ہم شکر گزار ہیں اور اس مشکل راستے کو طے کر کے یہاں آئے ہیں، تکلیف برداشت کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ یہ نلتر پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے، وادی نلتر۔ اس میں جتنی قدرت نے یہاں پہ حسن اور جمال سے بھر دیا ہے، اتنا ہی یہاں پہ محبتوں اور بھائی چارے کو فروغ تھا، اور یہاں بہت پیاری زندگی یہاں کے باسی گزار رہے تھے، مطمئن اور اطمینان کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے ناخوشگوار واقعات جو سرزمین گلگت بلتستان کے اندر 1988 سے پہلے، 1988 کے بعد اور 88 کا جو بدترین واقعات رونما ہوئے، انہی ایام میں، ان حالات میں بھی اس علاقے میں امن و سکون کے ساتھ یہاں کے باسی، اہل تشیع، اہل تسنن، سب ایک دوسرے کے گھروں میں جو کچھ تھا مل بانٹ کے کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ بہترین انداز سے یہاں پہ ایک زندگی رواں دواں تھی۔ پھر اس کے بعد شاید زمانے کو یا ان عناصر کو وہ امن، سکون اس علاقے کے اندر، بھائی چارگی، محبت برداشت نہیں ہوا، تو یہاں پہ اس علاقے کے اندر زمینوں کے نام پہ، دیگر چیزوں کے نام پہ بدامنی پھیلانا شروع کر دیا۔ بندہ حقیر ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کافی عرصے سے برادران کے اندر محبت و بھائی چارگی کے فروغ کے لیے دن رات کوششیں کرتا رہا، اور غیر مقامی افراد ایون 88 کے بعد یہاں پہ افغان سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ یہاں کے بسے، وقتاً فوقتاً مقتدر حلقوں کو اس بارے میں آگاہ کرتے رہے، اطلاعات دیتے رہے، درخواست بازی ہوتی رہی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک لین مافیا اس علاقے میں سرگرم ہوا، زمینیں خریدنے اور چراگاہوں پہ اوپر قبضہ کرنے کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس میں بھی برادران سب مل کے ان عناصر کا مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ عناصر ایسے پیدا ہوئے جو علاقے کو فروغ کرنے پہ تلے رہے، علاقے کو فروغ کرتے گئے۔ بارہا فروغ کرنے والوں سے التجا کی، ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہاں باہر کے لوگوں کو نہ لائیں، کوئی بھی آئے گا یہاں پہ آخر ہمارے لیے مشکلات ہی پیدا کرے گا، آخر اس جنت نظیر وادی سے ہمیں نکال کے دوسرا تیسرا کوئی قوم آباد ہوگی۔ لیکن نہ جانے پتہ نہیں، لالچ، حرص و طمع اور پیسے کے لالچ میں اس علاقے میں ایسے عناصر کو لایا گیا جس کی وجہ سے یہ علاقہ محبتوں کو دھیرے دھیرے پیچھے چھوڑتے ہوئے نفرتوں کی طرف آیا۔ کچھ واقعات رونما ہوئے، اور آج تک میں سمجھتا ہوں جو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا، اس واقعے تک یہاں پہ کوئی مذہبی منافرت یا مذہبی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور نہ انشاءاللہ
آئندہ ہوگی۔ کچھ عناصر اس چیز کو مذہبیات کی طرف لے کے جانے کی کوشش میں ہیں، اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، اور پورے گلگت بلتستان کو اس معاملے میں اس آگ میں دوبارہ جھونکنا چاہتے ہیں، ہم ان کو متنبع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھی یہاں پہ بھائی چارگی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ گزشتہ سال ایک واقعہ رونما ہوا رمضان کی عید کے بعد، حقیر اور علاقے کے عمائدین اور بالخصوص شہداء کے وارثین، ماں باپ، انہوں نے اس آگ کو بجھانے میں، امن کی طرف لانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو۔ پھر اس سلسلے کو کافی عرصہ ہوا، بارہا لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو اور دیگر اداروں کو اطلاع دیتے رہے کہ جناب علیہ یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، اس کو امن کی طرف لایا جائے، ہماری مدد کی جائے۔ یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا، لیکن نہ جانے وہ کون سے ہاتھ اور کون سی چیزیں ہیں جو یہاں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، اور اس علاقے کو کمزور کر کے یہاں سے ہر دو فریقین کو نکال کے کوئی اور منصوبے کی طرف اور کوئی اور آباد کرنے کے چکر جو ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے باہمی بھائی چارگی کو بڑا ٹھیس پہنچا ہے۔ جو بھی واقعات جو گزشتہ ہوئے اور حالیہ ہوئے، عوام نے، علماء نے، زعماء نے ان واقعات کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور قابل مذمت ہیں، قابل نفرت ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جناب علیہ یہ لازمی ہے اور نیچر بھی ہے انسان کا، کسی کا اگر کوئی عزیز کوئی نقصان پہنچائے تو دوسرا جناب علیہ اس کے انتقام کے طور پر لیتا ہے۔ پورے علاقے کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورے علاقے کو اس آگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا مقتدر حلقوں سے کہ جناب علیہ اس رویے کو تبدیل کیا جائے، اس رویے کو ترک کیا جائے، اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے جناب علیہ اس کی حقیقت اور بنیاد تک جانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں کے لوگ محب وطن ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، آپس میں جناب علیہ برادرانہ طور پر رہنا چاہتے ہیں۔